نفس ذائقة الموت. آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کی کتاب ہدایت کے ساتھ پوری عالم انسانیت کے لیے مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے ماننے والوں اور اللہ کے منکروں نے نازل کی مذہبی مقدس کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، اللہ کے حکم کے ساتھ قرآن کا 100% علم اور فہم، 100% اجر ثواب، کسی بھی عمل، عبادت کا منافع، حج، زکوٰۃ، صدقہ، عطیہ، قربانیاں، شادیاں، طلاقیں، والدین، بھائیوں، بہنوں، شوہروں، بیویوں، بچوں کے ساتھ معاملات، بینکوں کے ساتھ کاروبار وغیرہ، اللہ سے مدد کی درخواست. دین اسلامی تعلیم کو دنیا بھر میں ترقی دینے کے لیے ضروری ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا ساتھ دو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں مضبوطی سے لگائے گا، لیکن جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے مصیبت ہے اور وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. قرآن کے مطابق صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اللہ کے حکم کے مطابق قابل قبول اور تقسیم. مدرسہ کے غریب اساتذہ کے لیے، بچوں کے لیے کھانے اور رہائش کے لیے پانی کی ضرورت، نہ گیس نہ بجلی، سب انتظامات اپنی ذات سے. وقت کبھی ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہم کریں گے یہاں نہیں، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے. جیسا کہ ہر دن اور وقت اللہ زمین پر اپنا حکم بھیجتا ہے. دارالعلوم بلال، گریکس ولیج، ہاکس بے روڈ، ماری پور، کراچی، پاکستان. جناب محمد بشیر، انسپکٹر صفر 92-333-2472872. ایک انسپکٹر جنرل آف پولیس سندھ 2 ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس اسٹیبلشمنٹ سندھ 3 ڈی انسپکٹر جنرل پولیس ہیڈ کوارٹر 4 ڈی انسپکٹر جنرل پولیس اسٹیبلشمنٹ 5 ڈی انسپکٹر جنرل پولیس فنانس 6 اے انسپکٹر جنرل پولیس اسٹیبلشمنٹ اے آئی جی پی اسٹیٹ مینجمنٹ 8 اے آئی جی پی آپریشنز 9 اے انسپکٹر جنرل پولیس لاجسٹک سی پوسٹ آفس 10 اے انسپکٹر جنرل پولیس ویلفیئر سی پوسٹ آفس. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب
اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا ٹائم کی کمی اور وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو انگلش کو تھوڑا سا بھی روکا ہے، تو پہلے اردو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی بات کو۔ اب یہ بچپن میں جو قرآن حفظ کراتے ہیں اور اس کی اسٹڈی کراتے ہیں، اس کے اعمال اب بچپن سے لے کے وہ آگے تک اس نے جانا ہے، تو لہٰذا اگر یہ قرآن کو شروع میں ہی سیکھ لے گا تو اس کے بہت سارے اعمال گناہوں سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا۔ تو ہم رٹا لگانے کی پریکٹس ہے، حفظ کرا دیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا، تو اپنی مادری زبان میں اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اللہ کی ساری باتوں کے اندر سارے حکمت ہے، اور جو بچپن سے اس کی پریکٹس اگر اچھی ہو گئی، صحیح ہو گئی اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر ساری زندگی اس کے پاس بہت اعمال ہوں گے، بہت نیک عمل ہوگا۔ نہیں تو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جوانی میں سب اپنی اپنی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اللہ کی طرف جاتے ہیں، جب جانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو اعمال بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو خالی وضو، ساری چیزوں پہ، ہر اعمال پہ اللہ 100% اجر دیں گے اگر آپ نے قرآن کو پورا سیکھ کے آپ کا میٹر ڈاؤن ہو گیا اللہ کے ساتھ میں۔ اس کے بعد آپ وضو بھی کریں گے، دل میں دعائیں بھی کریں گے، پوری دنیا کے لیے کریں گے، اپنے باپ دادا کے لیے، بوڑھے لوگ، جوانوں لوگ اور بچے لوگوں کے لیے کریں گے، صحت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو اللہ وہ ضروری نہیں ہے نماز کے بعد ہی کریں، تو ہر ٹائم آپ دعائیں کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا، غافل نہیں ہونا۔ ابھی وہ 1-2 روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوئے، جوان 12-14 سال کے لڑکے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تو جن حملہ کرتا ہے، شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ جب آپ قرآن نہیں سیکھتے اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم انہی پہ شیطان کو چھوڑتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو پہلا کام ہی اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ تو ایمان کیسے لے کے آئیں گے؟ کوئی دکان سے تو ملے گا نہیں، یہ اللہ کا علم لیں گے تو آپ کا ایمان بنے گا۔ تو جب اللہ پہ ایمان آ جائے گا تو پھر اللہ آپ کو چلائے گا، سکھائے گا۔ تو وہ اچانک وہ آ کے ٹھیلے میں لگتا ہے، اور وہ پھر ایک بڈھے کو، جوان 12-13 سال کے لڑکے، تو ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ ان کو ذرا یہ کیا نام ہے ٹائٹ کرے، یہ پیسے لے کے سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو لائسنس کے بغیر، تو پہلے چھوٹے لڑکوں کو آنا ہی نہیں چاہیے روڈ کے اوپر، کیونکہ ابھی دیکھیں آپ پاکستان، ابھی کراچی بہت کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ابھی اگلے 20 سال کی پلاننگ نہیں کریں گے، پانی کی، گیس کی، بجلی کی، تو آپ اسی طرح شارٹیج پہ ہی چلتے رہیں گے۔ تو ایڈوانس پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو آگے کے لیے کہ بھئی اگلے 20 سال تک ایسے حالات آئیں گے، یعنی کہ اب یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، دور دور تک جاتے جا رہے لوگ، تو اگلے 20 سال کی پلاننگ کے حساب سے پانی ہونا چاہیے، گیس ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے۔ تو 20 سال میں پلاننگ، ابھی آپ وہ پرانے حساب میں چل رہے ہیں، وہ جیسے پہلے تھا کراچی، اسی حساب میں رو پیٹ کے چل رہے ہیں۔ سب روڈ تنگ ہو گئے، پبلک بڑھ گئی، سمجھے نا، فقیر بڑھ گئے، چرسی منہ والی، یہ ساری چیزیں بڑھ گئی۔ تو آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ابھی عمران خان نے جو ورلڈ کپ میں فیلڈنگ کی تھی، عمران خان صاحب نے، اب ویسی فیلڈنگ آج کر کے آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے، وہ اس ٹائم کی بات تھی، آج دوسری بات ہے۔ تو آج آپ کو فیلڈنگ اپنے حساب، یعنی کہ کرنٹ نالج کے ساتھ میں، علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ میں کرنی پڑے گی۔ یہ گھر والوں نے، بہن بھائیوں نے بہن کو، بیٹی کو دین کی تعلیم دینی تھی، اور نئی نسل کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو لڑکیاں، لڑکے، لڑکے تو خیر جاب کرتے ہیں، لڑکیوں کو بھی جاب کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ماں باپ نے کیسے محنتیں، بھائیوں نے محنت کر کے اس کا جہیز جمع کیا، اس کی شادی کی، تو وہ اس کو جا کے اس کا ہر چیز اس کو بری لگتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فلانا صحیح نہیں ہے، ساس صحیح نہیں ہے، شوہر صحیح نہیں ہے، فلانا۔ تو وہ اس کو ذرا پتہ چلے کہ بھئی کس طرح سے شادی کرتے ہیں، جہیز جب جمع کرتے ہیں تو پھر اس کو ہر چیز کی قدر ہوگی، نہیں تو وہ جب جس کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے پھر اس کو قدر نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ایک تو یہ لڑکیوں کو بھی جاب کرنا چاہیے، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کسی کے حکم کے تابع رہنا ہے، ماں باپ کے حکم کے تابع رہنا ہے، شوہر کے حکم کے تابع رہنا ہے۔ تو سرکشی بچپن سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ آخر تک وہ پھر نافرمانی ماں باپ کی، پھر شوہر کی، پھر اللہ کی، ساری چیزوں کی پھر نافرمانی چلتی ہے۔ تو امید ہے اب یہ 23 سال میں ٹھہر کے اترا، لائن ٹو لائن آپ سنیں گے اللہ کی بات تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی ایسے ہی نہیں آ سکتا۔ اور جب آپ وہ 90% ڈاکٹر کے لیے مارکس چاہیے اور قرآن میں آپ 10% سمجھتے ہیں، باقی آپ سب بولتے ہیں، تو آپ کیسے زندگی کے امتحان، شادیاں، طلاقیں اور یہ سب یہ معاملات، بزنس، کاروبار، نوکری کیسے کریں گے؟ ڈرائیونگ 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مرتے ہیں۔
تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس کو دھیان سے سنیں میری بات کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے فائدے کے لیے۔ اگر آپ سنیں گے ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ جو لہذا لوگ پیسے کے پیچھے، مزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ شادی اس سے کرنی ہے جو ویل سیٹل ہو، جس کے پاس ساری فیسلٹی ہو، تاکہ میں آرام سے زندگی گزار سکوں۔ تو آپ کو یعنی کہ آپ کے پاس پھر اعمال نہیں ہوں گے اوپر دکھانے کے لیے۔ تو علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، پوری طاقت لگانی ہے، تبھی یہ بیماریاں آتی ہیں جب آپ محنت نہیں کرتے۔ تو اگر آپ چلتے پھرتے رہیں گے، اعمال کرتے رہیں گے، تو اوپر بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا، نیچے بھی آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا، آپ کی نسل برباد۔ تو یہ پرانے لوگوں نے سیکھا، کسی نے بھی قرآن کا علم نہیں لیا، تھوڑا بہت وہ تلاوت کر لی اور وہ بولتے جی بس ہو گیا۔ پورا اس کو پڑھنا ہے، پورا سمجھنا ہے، پورا قرآن، پورا جسم، پوری جنت، پوری زندگی، پوری جہنم، پورا دنیا، ایسے حساب ہے۔ اب بہن بھائی، ماں باپ تک تو آپ پہنچ گئے، پڑوسیوں تک آپ کا پتہ نہیں، دوستوں تک آپ کا پتہ نہیں، ساری چیزیں دین کے اندر لکھی ہیں۔ اور اسی طرح سے رشتہ داروں کا بھی آپ کو پتہ نہیں، ماں باپ عیدی ہوم میں پڑھے، وہ 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں۔ تو یہ پاکستان کا، پوری دنیا کا یہ ڈیٹا ہے، قرآن بتاتا ہے۔ بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح، اکثر سنتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ اپنی نسلیں بچائیں اور بیماریوں سے بچیں، اپنے باپ دادا کی قبروں پر رحم کریں۔ اور یہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، دنیا آخرت دیکھ کے چلیں اور اللہ کی بات دھیان سے سنیں۔ اور یہ اس کو ٹریفک کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ اور یہ آپ کا روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں رشوت دینے کے لیے، ٹریفک کنٹرول کرنے کے نہیں کھڑے ہوتے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔